آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہندوستان میں ایجوکیشنل سروسز کے حوالے سے ہے کہ کون کون سی موومنٹس وہاں پہ شروع کی گئیں اور ان موومنٹس کے محرکات کیا تھے، ان تعلیمی سرگرمیوں کو شروع کرنے کی وجوہات کیا تھیں، اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو شعور دیا جائے، ہندوستان میں مسلمانوں کو تعلیم دی جائے تاکہ وہ بدلتے ہوئے حالات کے تحت ہندوستان میں اپنی جگہ بنا سکیں۔ یہ ہم گزشتہ کئی لیکچر سے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہندوستان پر مسلمانوں نے تقریباً 750 سال تک حکومت کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں سے فل فلیج جو ہے وہ حکومت منتقل ہو گئی انگریزوں کے پاس۔ اب انگریزوں نے اقتدار میں آنے کے بعد مسلمانوں کو رعایا کی حیثیت سے سمجھنا شروع کیا، لیکن وہ رعایا تھی جس کو کہ ہم بدترین رعایا کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام بھی موجود تھی جن میں ہندو جو ہے وہ سر فہرست تھے، اور انگریزوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اقتدار مسلمانوں سے چھینا ہے، لہذا ان کو جب بھی موقع ملے گا یہ ان کا اقتدار کمزور کرنے کی کوششیں کریں گے، اور مسلمان جو کہ 750 سال تک اقتدار میں رہے، ان کے لیے بھی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ وہ حاکم سے محکوم کی طرف چلے جائیں، لیکن وقت کی ضرورت تھی کہ مسلمان بھی رعایا تھے، ہندوؤں کی طرح انگریزوں کی حکومت تھی، اور مسلمان جیسے میں نے کہا کہ وہ قوم تھی جو کہ پسماندگی کی جانب تھی۔ مسلمان اقتدار میں ہونے کے باوجود تعلیم یافتہ نہیں رہے، انگریزوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے ضروری تھا کہ انگریزوں سے اپنے مطالبات، اپنے حقوق، اپنی بات منوانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ شعور رکھتے ہوں، اور شعور رکھنے کے لیے تعلیم کا ہونا بڑا ضروری تھا۔ یہ ایک ایسی تحریکوں کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے ہندوستان میں جس کا مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کو تعلیم یافتہ بنانا تھا۔ بہت ساری تحریکیں، جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ علی گڑھ کی ہے، دیوبند ہے، نہضت العلماء ہے، انجمن حمایت اسلام ہے، انجمن اسلامیہ پنجاب ہے، انجمن اسلامیہ ملتان تھی، سندھ مدرسہ کراچی، اسلامیہ کالج کا ایک نیٹ ورک تھا، پشاور میں بھی انہوں نے بھی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ یہ مختلف تحریکیں تھیں، مختلف انجمنیں تھیں، مختلف ادارے تھے جنہوں نے ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد، انگریزوں کے حکومت میں آنے کے بعد مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے۔ اس میں جو ہمارے سر فہرست تحریک آتی ہے وہ تحریک علی گڑھ ہے۔ یہ تحریک علی گڑھ بظاہر ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ صرف تعلیم سے منسلک ہے، لیکن یہ ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی سے متعلقہ ہر پہلو کی عکاسی کرتی تھی۔ اس تحریک میں تعلیمی پہلو بھی تھا، معاشرتی پہلو بھی تھا، اس کا مذہبی پہلو بھی تھا، اس کا ثقافتی بھی تھا، ادبی طور پر بھی اس میں کافی کام کیا گیا، اور سیاسی طور پر بھی سر سید احمد خان نے اس میں بڑی خدمات سر انجام دی۔ یہ تحریک کیا تھی؟ ہمارے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں جن میں سر سید احمد خان کا تعلیمی پہلو اور پھر اس تعلیمی پہلو کی بنیاد پر
ہمارا سیاسی پہلو ہے، اس لیے کہ ہم سیاست کی طرف جانے سے پہلے تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، اور سر سید احمد خان نے واشگاف انداز میں یہ کہا تھا کہ مسلمان سیاست کو چھوڑ دیں، پہلے تعلیم حاصل کریں۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہندوستان کی سیاسی جماعتوں میں ہونے کے باوجود مسلمان وہ حقوق حاصل نہیں کر پا رہے تھے جو کہ ہندوستان کی دیگر سیاسی جماعتوں بالخصوص ہندوؤں کو حاصل تھے۔ سر سید احمد خان کی اس تحریک کا بنیادی مقصد انگریزوں کو یہ باور کروانا تھا کہ مسلمان اگرچہ ان کی رعایا ہیں، اور وہ رعایا ہیں جو 750 سال تک ہندوستان پر برسر اقتدار رہی، لیکن ہم ان کے ساتھ ویسے ہی وفادار ہیں جیسے کہ ہندوستان کی دیگر اقوام۔ لیکن یہ انگریزوں کے دماغ میں بات تھی کہ مسلمان چونکہ اقتدار میں رہے ہیں، اقتدار ان سے چھینا گیا ہے، لہٰذا ان کو جیسے ہی موقع ملے گا، جب بھی موقع ملے گا، یہ انگریزوں کو اقتدار سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر سید احمد خان ایک ایسی شخصیت تھے جن کو پورے ہندوستان میں اہم مقام حاصل تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ انگلستان سے تعلیم یافتہ تھے، ان کے جو تعلقات تھے وہ انگریزوں کے ساتھ بھی بڑے آئیڈیل تھے۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھی انہوں نے ملازمت اختیار کی ہوئی تھی۔ جج کا امتحان بھی انہوں نے دیا، کامیاب بھی ہو گئے، دہلی میں جج بھی بن گئے، اور پھر صدر الامین کا عہدہ بھی پایا۔ یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو کہ ان کو انگریزوں کے قریب کرتی تھی، اور ان کے لیے یہ سنہری موقع تھا کہ یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنائیں۔ اثر و رسوخ بھی سر سید احمد خان کا بہت زیادہ تھا ہندوستان میں، بالخصوص سرکار کے حوالے سے، ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے یہ سر سید احمد خان نے جو اہم خدمات انجام دیں، اس میں ہم نے دو کو زیادہ ٹپیکلی پڑھنا ہے۔ ان میں سے ایک تعلیمی پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے، اس لیے کہ ہم سیاسی پہلو کو دیکھنے کے بعد پھر ہندوستان میں مسلمانوں کی علیحدہ قوم یا علیحدہ مملکت کے حوالے سے جد و جہد کو پڑھ سکیں گے۔ سر سید احمد خان کی یہ خواہش تھی کہ مسلمان ہندوستان میں کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار نہ کریں اور اس سے علیحدہ ہو جائیں تاوقتے کہ وہ تعلیم حاصل نہ کر لیں، اور تعلیم بھی کون سی؟ جو انگریزی زبان میں ہو، جو مغربی تعلیم ہو، جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں سے انگریزی زبان میں بات کی جا سکے، اپنے مسائل کو انگریزی زبان میں انگریزوں تک کنوے کیا جا سکے، اپنے حقوق کی بات ہندوستان کی حکومت سے ان کی زبان میں کی جائے۔ ہندوستان میں تعلیمی ادارے تو بہت موجود تھے، لیکن ایسے تعلیمی ادارے نہیں تھے جو کہ دینی تعلیم کے ساتھ یا وہاں کی مقامی تعلیم کے ساتھ مسلمانوں کو مغربی اور انگریزی تعلیم بھی دینے کا سبب بنتے۔ سر سید احمد خان نے 1859 میں ایک مدرسہ قائم کیا مراد آباد میں، جس کو فارسی مدرسہ مراد آباد کہا جاتا ہے۔ 1863 میں 1863 میں وکٹوریہ ہائی اسکول غازی پور میں قائم کیا۔ 1863 میں ہی سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور میں بنائی، لیکن ان کا اصل کارنامہ جو کہ مسلمانوں کو تعلیم کی جانب لے کے جاتا تھا، وہ علی گڑھ اسکول کا قیام تھا۔ علی گڑھ اسکول جو 1875 میں بنا، 1877 میں اس کو کالج بنا دیا گیا، ایم اے او ہائی اسکول علی گڑھ، اور پھر وہ 2 سال کے بعد پروموٹ ہو کر ایم اے او کالج علی گڑھ جو ہے اس کو بنا دیا گیا۔ سر سید احمد خان کی ہمدردیاں ہندوؤں کے ساتھ بھی تھیں، لیکن
ہندوؤں کے رویے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو پھر صرف مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، خاص طور سے اردو ہندی تنازع، جس کو ہم آگے سیاسی تحریک کے حوالے سے دیکھیں گے۔ لیکن سر سید احمد خان کا اس میں ویژن یہ تھا کہ اگر ہندو اردو زبان پر بھی مسلمانوں کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے تو پھر ہندوستان میں مشترکہ قومیت کا تصور جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان تمام باتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے دو ہی آپشن ہیں کہ تعلیم اول اور تعلیم آخر۔ مسلمان تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ یا ہندوستان میں سیاست کریں۔ لیکن سر سید احمد خان کو اس سلسلے میں بہت سارے مسائل اور مشکلات کا بھی سامنا تھا۔ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کے اسباب بھی بے تحاشا تھے، ان کی تلافی بھی کرنا تھی، لیکن یہ ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ یکدم مسلمانوں کو ان کی مذہبی تعلیم کے ساتھ مغربی یا انگریزی تعلیم دینا اس وقت کے جو بنیاد پرست مسلمان تھے ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلواتے۔ 1870 میں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند۔ اس نے جو اسباب تعلیمی پسماندگی کے ڈھونڈے ان میں یہ تھا کہ ہمارے ہاں بیشتر مسلمان علماء انگریزی اور مغربی تعلیم کو اسلام کے منافی سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید انگریزی تعلیم سے عیسائیت کو پروموٹ کر رہے ہیں یا مغربی تعلیم حاصل کرنے سے اسلام سے وہ دوری اختیار کر رہے ہیں۔ مدرسوں میں مسلمان طالب علموں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، یعنی اگر وہاں پہ مدرسے ہندوستان میں موجود بھی تھے تو تعلیم کا ٹرینڈ نہیں تھا، رجحان نہیں تھا، لہذا مسلمان اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل بھی نہیں کرواتے تھے۔ مسلمان انگریزی تعلیم سے غیر مطمئن تھے، لہذا وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھیجنے سے بھی اوائڈ کرتے تھے، اور جدید مدرسوں میں عربی اور مذہبی تعلیم کا فقدان تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں سیکولر سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی تھی، اور انگریزی اسکولوں میں مسلمانوں کا احترام نہیں کیا جاتا تھا، ان کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ وہاں پر انگریزوں کے بعد جو پرائرٹی دی جاتی تھی وہ ہندوؤں کو دی جاتی تھی، لہذا وہ بھی مسلمانوں کی پسماندگی کا سبب بنا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ مسلمان غربت کی زندگی گزار رہے تھے، اور سرکاری تعلیمی اداروں کے مقابلے میں نہ تو وہ یہ استطاعت رکھتے تھے کہ پرائیویٹ اداروں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں، اور نہ ہی وہ از خود کوئی ادارے کھولنے کی صلاحیت رکھتے تھے یا قابلیت رکھتے تھے۔ اور لازمی بات ہے کہ مشنری اسکول اور کالجوں کے عزائم جو ہے وہ مسلمانوں کے متعلق تھے بھی بڑے خطرناک۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایسی تعلیم دی جائے جس سے کہ یہ اسلام سے متنفر ہو کر عیسائیت کو اختیار کر لیں۔ سر سید احمد خان کے جو تعلیمی ادارے بنائے گئے تھے انگریزی تعلیم کے لیے، ان پر یہ فتویٰ بھی لگایا گیا کہ یہ مشنری جذبے کے تحت کرسچینٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے مغربی اور انگریزی تعلیم کا فروغ دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے گزشتہ بھی لیکچر میں پڑھا تھا حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے کہ مسلمان قرآن پاک عربی زبان میں پڑھتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس کو اپنی زبان میں اس کا ترجمہ آنا ضروری ہے۔ اسی طرح انگریز اگر قرآن پاک کو پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو وہ انگریز دراصل قرآن پاک کو انگریزی ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھنے کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ جی مغربی تعلیم یا انگریزی تعلیم یہ مسلمانوں کے یا اسلام کے منافی ہے،
قطعی طور پر نامناسب ہے اور جدید دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہم اس سے قطع تعلق بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ بڑا ضروری تھا مسلمانوں کو یہ باور کروانا، مسلمان علماء کو یہ باور کروانا یا ان بزرگان کو باور کروانا کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا مطلب قطعی طور پر عیسائیت کی پروموشن نہیں ہے، اور نہ ہی انگریزی یا مغربی تعلیم حاصل کرنے سے مسلمان اپنے عقائد سے دور ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا حل بھی سر سید احمد خان نے نکالا کہ جو مغربی تعلیم حاصل کرے گا اس کے مقابلے میں جو دینی ادارے بنائے گئے تھے یا پہلے سے موجود تھے وہاں اس کے لیے لازمی ہوگا کہ وہاں سے بھی تعلیم حاصل کرے، اور جو ان دینی اداروں سے تعلیم حاصل کرے گا اس کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ سر سید احمد خان کے بنائے ہوئے جدید تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرے۔ سر سید احمد خان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ اگر علم حاصل کر لیں گے، مسلمان اگر تعلیم حاصل کر لیں گے تو وہ از خود جو ابتر حالات ہیں ان سے باہر نکل آئیں گے۔ انگریزی تعلیم حاصل کریں گے، سرکاری ملازمتیں مل جائیں گی، تعلیم حاصل کریں گے، سیاسی طور پر مضبوط ہو جائیں گے، اگر سیاسی طور پر مضبوط ہوں گے تو ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئیں گے۔ اور یہی ہوا کہ سر سید احمد خان کے بقول کہ سر پہ تاج جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہی ہے، یعنی دائیں ہاتھ میں مغربی فلسفہ ہے، بائیں ہاتھ میں مغربی تعلیم ہے، تو سر پہ تاج لا الہ الا اللہ کا ہے، یعنی آپ توحید کی موجودگی میں، اسلام کی موجودگی میں آپ جو بھی تعلیم حاصل کریں اس تعلیم کا تصادم نہیں ہونا چاہیے ہمارے مذہب کے ساتھ۔ اسی کے پیش نظر مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے ولیم میئر کی کتاب تھی حیات محمد، اس کا جواب خطبات احمدیہ کی شکل میں لکھا۔ اس نے اپنی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کی ہوئی تھیں جن کی وضاحت ضروری تھی، لہذا اس کا جواب خطبات احمدیہ کی شکل میں دیا گیا، اور مسلمانوں کے لیے یہ لازمی قرار دے دیا گیا کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی مقامی، اپنی دینی مذہبی تعلیم کو بھی حاصل کریں گے۔ انگریزی تعلیم کا مقصد واحد یہ تھا کہ جدید دور کے تقاضوں کے عین مطابق اس وقت کی برطانوی حکومت کے ساتھ اپنے مسائل اور مشکلات کو پیش کرتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کرنا۔ دو باتیں بڑی اہم تھیں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، ان میں جو سر فہرست یہ تھی وہ یہ کہ 1857 کی جنگ کے ذمہ دار صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، اور نمبر 2 پہ یہ بات تھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی طرف سے انگریزوں کو یہ یقین دہانی کرانا کہ جتنے وفادار ہندو ہیں مسلمان بھی اتنے ہی وفادار ہیں۔ اب اگر 1857 کی جنگ آزادی، جس کو غدر بھی کہا جاتا ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں تھا کہ ہم یہ ثابت کر پاتے، یا ہمارے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں تھا، ہماری زبان ویسی نہیں تھی جس سے ہم یہ ثابت کر پاتے، انگریزوں کو یہ بتا سکتے کہ جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی شریک تھے، یعنی جنگ کی واحد ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں پر ڈالنا، اور اس ذمہ داری ڈالنے کے نتیجے میں مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھنا۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ انگریزوں کو انگریزی زبان میں بتانے سے ہی یہ ممکن ہو پاتا تھا۔ لہذا سر سید احمد خان نے ایسی کتابیں تحریر کیں، ایسے رسائل لکھے
انگریزی زبان کے تراجم اردو زبان میں کیے، اردو زبان میں لکھی ہوئی کتابوں کے تراجم انگریزی زبان میں کیے، جس کا مقصد جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا تھا کہ انگریزی میں لکھی ہوئی باتوں کو ہندوستان کے مسلمان ترجمے کے ساتھ پڑھ سکیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ انگریزی ترجمے کے ساتھ انگریز اس کو پڑھ سکیں۔ مثال کے طور پر جو رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، اس میں یہی تھا کہ بہت سارے اسباب لکھے ہوئے تھے جو کہ جنگ کا باعث بنے تھے، اور ان میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ اس کی وجہ مسلمان اگر تھے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی تھے، لیکن چونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا، ہندو پہلے بھی رعایا تھے، ہندو اب بھی رعایا تھے، لیکن گزشتہ صدیوں کے مقابلے میں ہندو اس وقت کی حکومت سے، جو کہ انگریزوں کی حکومت تھی، زیادہ قریب تھے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، جس میں 1857 کی جنگ آزادی کے تمام اسباب بیان کیے۔ پھر لائل محمڈنز آف انڈیا لکھا، رسالہ احکام طعام اہل کتاب لکھا، اور اس رسالہ کی اشاعت کا مقصد یہ تھا کہ عیسائیوں کے ساتھ خورد و نوش کی کوئی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، بشرطے کہ دسترخوان پر شراب اور حرام گوشت میسر نہ ہو۔ ایم یو ہائی اسکول سے ایم یو کالج علی گڑھ بننے کے بعد ظاہر ہے کہ 6-7 سال کے بعد گریجویٹس آنا شروع ہونا تھے، اور ان گریجویٹس کے آنے کے بعد جو ہے پھر اس بات کا امکان تھا کہ ہندوستان میں مسلمان اب زیادہ سالڈ طریقے سے اپنی سیاست بھی کر پائیں گے۔ کون سی سیاست؟ یعنی ہندوستان میں اپنے حقوق کا حصول۔ سر سید احمد خان کو دو قومی نظریے کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے حضرت مجدد الافسانی کے لیکچر میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ مذہبی بنیادوں پر ہندوستان میں پہلی مرتبہ دو قوموں کے درمیان واضح فرق کیا وہ حضرت مجدد الافسانی تھے، یعنی دین الہی اور دین محمدی، رام اور رحیم کے درمیان فرق، نظریہ وحدت الوجود اور نظریہ وحدت الشہود کے درمیان فرق، سجدہ کس کے آگے کرنا ہے، توحید، اللہ کے ماننے والے اور غیر اللہ کے ماننے والوں کے درمیان فرق۔ لیکن چونکہ ان دو قوموں کے درمیان فرق میں جو مجدد الافسانی نے پیش کیا اور جو سر سید احمد خان نے پیش کیا، فرق یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کی بات کی، اور خاص طور سے ان کے سیاسی حقوق کی بات کی، کہ اگر سیاسی بنیادوں پر مسلمانوں کو حقوق میسر ہوں گے تب جا کر ہندوستان میں مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن اس بات کا تعین کیسے کیا جائے کہ انگریزوں سے اپنی بات منوائی جائے؟ سر سید وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے انگریزوں کی غلط پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی۔ ابتدا میں نے کہا تھا کہ سر سید احمد خان انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف سرکاری عہدوں پر تعینات رہے، انگریزوں کے ساتھ ان کی اچھی ریلیشننگ تھی، وہ ان کے ساتھ ان کے اچھے مراسم تھے، اور اپنے انہی مراسم کی بنیاد پر وہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ
انگریزوں کے بارے میں کہہ جاتے تھے. ہندوستان میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست میں آنے سے منع اس لیے کیا تھا کہ کم تعداد میں ہو کر یہ کسی بھی سیاسی جماعت میں جا کر اپنے مطالبات نہ تو پیش کر سکتے ہیں اور نہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. اس لیے کہ ہندوستان میں قانون ساز اسمبلیوں میں بیٹھنے کا طریقہ کار ایسا تھا جس سے کہ ممکن نہیں تھا کہ مسلمان ان مجالس قانون ساز میں بیٹھ سکیں. سر سید احمد خان نے تجویز دی کہ ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس کے ذریعے مسلمان بھی آسانی کے ساتھ ان قانون ساز اسمبلیوں کے رکن بن سکیں. بعض شرائط ایسی تھیں کہ مالی اہلیت کی بنیاد پر مسلمانوں کو اسمبلیوں میں نشستیں دی جائیں، اور ظاہری بات ہے کہ مسلمان مالی طور پر اتنے سٹیبل نہیں تھے، اس قابل نہیں تھے کہ ان کا نام ووٹروں کی فہرست میں درج کیا جاتا. ووٹ دینے کے لیے بالغ رائے دہی کا اصول بھی اس وقت رائج نہیں تھا. مالی حیثیت تھی، تعلیمی قابلیت تھی، جو ٹیکس گزار ہو سکتے تھے. بورڈ اور یونیورسٹیوں کے اراکین جو تھے، ڈسٹرکٹ بورڈ، میونسپل کمیٹیاں، یونیورسٹیز کے جو اراکین تھے، ان کو یہ اگر حق دیا جاتا تو ان تمام صورتحال میں مسلمانوں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ قانون ساز کونسلوں میں یا قانون ساز اسمبلیوں میں مناسب نمائندگی حاصل کر سکیں. لہذا سر سید احمد خان نے ان 3-4 باتوں کو اجاگر کر کے، جن میں اردو ہندی تنازع سر فہرست ہے، کہ اگر ہندو یہ چاہتے تھے کہ ہندی زبان کو سرکاری زبان بنا دیا جائے اردو زبان کی جگہ، فارسی رسم الخط کو ختم کر کے دیوناگری یا سنسکرت رسم الخط جو ہے وہ رائج کر دیا جائے، اور اس پر احتجاج کرنا اور اصرار کرنا. سر سید احمد خان جو کہ دونوں ہندوستان کی قوموں کے مشترکہ قومیت کے اصول پر کار فرما تھے، انہیں یہ اردو ہندی تنازع جو 1867 میں ڈیولپ ہوا، 1901 میں انگریز گورنر شیکسپیئر کے دور میں بنارس کے مقام پر جب اس میں شدت آتی ہے، یہ وہ اہم نقطہ تھا جس نے سر سید احمد خان کو یہ مجبور کر دیا کہ اگر چھوٹی سی بات پر بھی ہندو مسلمانوں کے ساتھ اتفاق رائے نہیں کر سکتے تو پھر مشترکہ قومیت کا تصور جو ہے وہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے. اب یہ اگر جداگانہ مسلمانوں کا جو اردو ہندی تنازع تھا کہ اگر وہ ہماری اردو زبان کو نہیں مان رہے تو پھر ہمارے باقی معاملات کو جو کہ اس سے زیادہ ایکٹیو ہونا ضروری ہیں وہ کس طریقے سے مانے جا سکتے ہیں. انڈین نیشنل کانگریس جو 1885 میں بنائی گئی تھی، ہندوؤں کی اکثریت تھی، اور ہندوؤں کی اکثریت کے ہوتے ہوئے یہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا کہ مسلمان اپنی بات منوا سکیں. اگر 80% بھی ہندو اس کے ارکان ہوں اور 20% ادرس ہوں، ادر دین ہندوز ہوں، جس میں مسلمان بھی ہوں، عیسائی بھی، شیڈیولڈ کاسٹ بھی، پارسی بھی اور سکھ بھی، تو یہ قطعی طور پر ممکن نہیں تھا کہ 20% کے مقابلے میں 80% کی بات نہ مانی جائے.
ڈیموکریٹکلی یہ لاجیکل بھی تھا، لیکن اگر ہندوؤں کے مفاد میں کوئی معاملہ ہو تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ 80% کی اکثریت کے ساتھ وہ حق لے لیں۔ ہندوؤں کو کسی معاملے سے فائدہ ہو رہا ہو اس سے کہ دیگر اقوام کو نقصان بھی پہنچ رہا ہو، تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ عددی طور پر ہندوؤں کو برتری حاصل ہے۔ اگر مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو اور ہندوؤں کو نقصان پہنچ رہا ہو، تب بھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کو اس کے خلاف رجسٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی قانون سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو اور ہندوؤں کو اس کا کوئی نقصان نہ ہو، لیکن پھر بھی ہندو اپنی عددی برتری کی بنیاد پر وہ قانون سازی نہ ہونے دیں، تو پھر سر سید احمد خان کا یہ کہنا کہ مسلمان سیاست کو چھوڑ دیں، اس بات پر وہ حق بجانب تھے کہ اگر ہندوستان کی سیاسی جماعت میں رہتے ہوئے بھی وہ سیاسی حقوق حاصل نہ کر سکے تو بین الاقوامی طور پر لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ ہندوستان کی سیاسی جماعت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں اکثریت اور اقلیت کے بنیاد پر جو ہے ووٹوں کی تقسیم ہو رہی ہے۔ اس کا بہتر حل یہ تھا کہ مسلمان کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لیں، اور مسلمانوں نے اس سے علیحدگی اختیار بھی کر لی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی پوری توانائیاں تعلیم کی طرف لگائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی سیاسی تحریک کا حصہ بن گئے تو پھر حکومت کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے، اور حکومت کے ساتھ اگر ٹکراؤ ہو جائے تو سر سید احمد خان کی کوششوں سے جو اعتماد کی فضا قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی وہ پھر تمام کی تمام سیبوٹاج نہ ہو جائیں۔ لہذا مسلمانوں کو دو قومی نظریے کا کنسیپٹ دینے والے سر سید احمد خان نے واضح طور پر مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ جداگانہ انتخابات کیا ہیں؟ کہ اگر ہندوستان میں مخلوط طریقہ انتخاب ہو جس میں صندوقچی میں ڈالے جانے والے ووٹوں میں مذہب کی تفریق نہ ہو، تو لازمی بات ہے کہ جن کی اکثریت ہوگی وہی کامیاب ہوں گے، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہندوستان میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اگر مخلوط طریقہ انتخاب کے تحت انتخابات میں موقع دیا جاتا رہا تو مسلمان کبھی بھی منتخب نہیں ہو سکیں گے سوائے اس کے کہ کانگریس کی طرف سے نامینیٹ کیا گیا ہو۔ لہذا وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ یعنی جداگانہ انتخابات کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ ان کا مطالبہ تھا انگریز حکومت سے کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق دیا جائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو منتخب کریں گے اور ہندوؤں کو منتخب کریں گے۔ بے شک مسلمانوں کو ان کی نمائندگی ان کی اقلیت کی بنیاد پر ہی کیوں نہ دے دی جائے، لیکن کم از کم یہ کنفرم ہوگا کہ کچھ نہ کچھ نمائندے مسلمانوں کے اپنے حقوق و فرائض کے ساتھ ہندوستان کی قانون ساز اسمبلیوں میں پہنچ سکیں گے۔ یہ جداگانہ انتخاب کا مطالبہ بھی دو قوموں کی طرف لے کے جا رہا تھا، جس کو ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جداگانہ قومیت کی بات کرنے والے بھی آپ ہی تھے کہ مسلمان سیاسی لحاظ سے ایک الگ قوم ہے۔ انگریزوں کو بھی یہ بابر کروا دیا، ہندوؤں کو بھی یہ بات بتا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ
ان کے تاریخی حالات، مفادات، مذاہب، مقاصد یہ تمام ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جو ہندوؤں کے ہیرو تھے وہ ہمارے زیرو ہیں، جو ہمارے ہیرو ہیں ہو سکتے ہیں وہ ہندوؤں کے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہندوؤں کا پس منظر کچھ اور ہے، مسلمانوں کا پس منظر اسلام کے حوالے سے کچھ اور ہے، ان کی مصلحتیں، ان کے مفادات مختلف ہیں، مسلمانوں کے ان کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ لہذا یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان ہندوؤں سے ایک الگ اور جداگانہ قوم ہے۔ اور یہ جو ہم قائد اعظم سر سید احمد خان کو دو قومی نظریے کا بانی کہتے ہیں، اس کی بنیادی وجوہات جداگانہ انتخابات کا مطالبہ ہے، جداگانہ قومیت کا تصور دینا ہے، اردو ہندی تنازع ہے، اور پھر کانگریس سے بحیثیت ایک قوم علیحدگی ہے۔ کانگریس سے علیحدگی کا مقصد بھی یہ تھا کہ کانگریس میں جو موجود سیاسی جماعتیں ہیں یا کانگریس میں جو موجود اقوام ہیں وہ مسلمانوں سے قطعی طور پر مختلف ہیں، اور یہ 3-4 نکات ایسے تھے جنہوں نے سر سید احمد خان کے دو قومی نظریے کو تقویت دی کہ مسلمان اور ہندو ہندوستان میں دو مختلف قومیں ہیں جن کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ کی رسمیں، تمام چیزیں ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، نہ صرف ہندوؤں سے بلکہ ہندوستان کی تمام دیگر اقوام سے مسلمان مختلف حیثیت کے حامل ہیں۔ اور یہ ہم نے نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ جب پڑھا تھا تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھا تھا کہ ان دونوں قوموں کے درمیان اس فرق کو 1000 سال اکٹھا رہنے کے باوجود بھی ختم نہیں کیا جا سکا۔ سرکاری ملازمتوں میں بھی مسلمانوں کا حصہ درکار تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود وہ اس سرکاری ملازمت کو حاصل کر سکتے۔ انتخاب کا طریقہ کار اتنا مشکل بنا دیا گیا تھا کہ جس میں مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ان سرکاری ملازمتوں کو حاصل کر سکیں۔ مسلمانوں کے لیے ملازمتوں کے الگ کوٹے کا مطالبہ بھی کیا کہ مسلمانوں کے لیے نشستیں مخصوص کر دی جائیں جس پر مسلمان ہی، اور وہ کمپٹیشن جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ مقابلے کے امتحان کے لیے بھی انگلستان جانا پڑتا تھا۔ میں نے بھی کہا کہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ مقابلے کا امتحان دے سکتے، معاشی طور پر اتنے مستحکم نہیں تھے، اور ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ انگلستان میں جا کر وہاں پر امتحان دیتے۔ لہذا اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی، اور مخالفت میں دلائل دیے کہ مسلمان جو ہے وہ، یا ہندوستانیوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مقابلے کے امتحان کے لیے انگلستان جائیں۔ یہ وہ سیاسی خدمات تھیں سر سید احمد خان کی جنہوں نے ہندوستان میں آنے والے وقت کے لیے ایک بنیاد فراہم کی۔ انڈین نیشنل کانگریس کو خیر بات کہہ دیا، لیکن انڈین نیشنل کانگریس کو خیر بات کہنے کے بعد مسلمانوں کی پورے ہندوستان لیول پر سیاسی جماعت بنانے سے پہلے ان کی تربیت کی، ان کو مختلف سیاسی تنظیمیں، سیاسی گروپس، سیاسی ایسوسی ایشنز
مختلف آرگنائزیشنز بنا کر ان کی تربیت کی، ان کو نرسریاں فراہم کیں تاکہ چھوٹے لیول پر وہ سیاست کے رموز جو ہے وہ سمجھ سکیں اور پھر جو ہے وہ کانگریس کے مقابلے میں کسی بڑی سیاسی جماعت میں جا سکیں۔ میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ تحریک علی گڑھ کے بہت سارے پہلو ہیں جن میں علمی اور ادبی پہلو بھی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ علمی اور ادبی پہلو بھی تعلیمی اور سیاسی پہلو سے ریلیونٹ ہے۔ علمی پہلو ہی ہے کہ رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا گیا، جو کہ سیاسی طور پر بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بڑا کارگر ثابت ہوا۔ خطبات احمدیہ کی میں نے بات کی۔ خطبات احمدیہ میں جو دی لائف آف محمد کے جواب میں مختلف مضامین تھے، خطبات احمدیہ کے نام سے شائع کیے تاکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات لگائے ہیں ان کا مدلل جواب دیا جا سکے، اور یہ بھی ہندوستان میں مسلمانوں کے دو قومی نظریہ کو سٹرونگ کرنے کا باعث ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ سر سید احمد خان کی اس تحریک کے دیگر تمام پہلوؤں کا اگنور کرنے کے باوجود کوئی تعلق نہیں تھا تو یہ غلط ہوگا۔ اس کا علمی پہلو ہو، اس کا ادبی پہلو ہو، معاشرتی پہلو ہو، مذہبی پہلو ہو، یہ بالکل تعلیمی اور سیاسی پہلو کی طرح ہندوستان میں مسلمانوں کے دو قومی نظریے کو اجاگر کرنے کا سبب بنا۔ ہماری آنے والی جو تاریخ ہے وہ سیاسی تاریخ ہوگی، اور اس سیاسی تاریخ میں وہ تحریک شامل ہوں گی، وہ تحریکیں شامل ہوں گی جنہوں نے پھر باضابطہ طور پر مسلمانوں کو سر سید احمد خان کے مطالبات کی روشنی میں ایک علیحدہ قوم کی جانب گامزن کیا، اور اسی قوم نے پھر ایک علیحدہ مملکت کو حاصل کر کے اپنی قومیت بھی حاصل کی۔ لیکن اس تحریک کے ساتھ ساتھ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ بہت سارے ادارے ایسے تھے جنہوں نے مختلف مقامات پر، چھوٹی سطح پر ہو یا بڑی سطح پر، مختلف صوبوں میں، مختلف شہروں میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ انجمن حمایت اسلام اس میں بڑی واضح ہے، انجمن اسلامیہ پنجاب، انجمن اسلامیہ ملتان، اور یہ ملتان کی وہ انجمن اسلامیہ ہے جس کے تحت یہ ہمارا جو موجودہ ولایت حسین اسلامیہ ڈگری کالج ہے، یہ مختوم زادہ ولایت حسین گیلانی، اور جو علمدار حسین اسلامیہ ڈگری کالج ہے یہ مخدوم زادہ علمدار حسین گیلانی، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے اسکول، مدرسے ہمیں آج بھی موجود ملتے ہیں، لیکن ان کالجز کو، ان ہائی اسکولز کو، ان تعلیمی اداروں کو 1972 میں قومی تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ سندھ مدرسہ کراچی، یہ سندھ کے حوالے سے پشاور جو اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا، جس کو ہم نے صوبہ سرحد کا نام بھی دیا آج کل، جس کو خیبر پختونخوا کہتے ہیں، وہاں بھی وہاں کے مقامی لوگوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، مسلمانوں کو شعور دلانے کے لیے بہت ساری کوششیں کیں، اور ان کوششوں کے نتیجے میں ہی پھر ہم اس قابل ہوئے کہ ہم انگریزوں سے انگریزی میں بات کر سکیں،
اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم سیاسی طور پر منظم ہوں۔ انڈین نیشنل کانگریس موجود تھی 1885 میں، اور ہم نے سر سید احمد خان کی مہیا کردہ نرسریوں میں تعلیم حاصل کرتے کرتے پھر ایک اپنی علیحدہ سیاسی جماعت 1906 میں بنائی، جس کو آل انڈیا مسلم لیگ کہا جاتا ہے۔ یہ سیاسی جماعت کیسے بنی، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھیں، یہ کن محرکات کی بنیاد پر بنائی گئی، یہ اب ہمارا سیاسی فیز جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔